مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک پرنس دکھایا جاتا ہے جس نے اپنے محل کو بہت خوبصورت بنایا ہوتا ہے اور بہت ساری لڑکیوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے کسی پارٹی کے لیے کہ اچانک سے طوفان آ جاتا ہے اور ایک بوڑھی عورت اس طوفان سے بچنے کے لیے پرنس کے محل میں آ جاتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت پرنس کو ایک فلاور دیتی ہے جس کی وجہ سے پرنس اس پر ہنسنے لگتا ہے اور محل میں موجود تمام لوگ اس حرکت پر ہنسنے لگتے ہیں۔ پرنس اس کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اچانک سے وہ اس کا فلاور لے کر دور پھینکتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت پرنس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پیار انسان کے چہرے پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل میں ہوتا ہے، لیکن پرنس اس کی ایک نہیں سنتا اور وہ فلاور اٹھاتے ہی ایک خوبصورت لیڈی میں بدل جاتی ہے کیونکہ وہ ایک جادوگرنی تھی۔ پرنس اس سے معافیاں مانگنے لگتا ہے کیونکہ اس نے اس کی ایک نہیں سنی اور اپنی ہی مرضی مانتا گیا اور محل میں موجود تمام لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ لیڈی پرنس کو اپنے میجک سے کرش کر دیتی ہے اور ایک بیسٹ بنا دیتی ہے۔ اب پرنس ایک بیسٹ بن چکا تھا جس کی وجہ سے لوگ اسے بھولنے لگے تھے اور جو فلاور اس نے پرنس کو دیا تھا وہ کوئی عام فلاور نہیں بلکہ میجیکل فلاور تھا، جادوئی پھول تھا۔ اس نے اس کرس کا صرف ایک ہی توڑ بتایا تھا کہ پرنس کو سچا پیار ہو جانا چاہیے، لیکن اس فلاور کی آخری پیٹل گرنے سے پہلے، نہیں تو وہ ساری زندگی کے لیے بیسٹ بنا رہے گا اور پرنس کو بیسٹ کی زندگی اچھی نہیں لگتی اور وہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ ہزاروں سال گزر جاتے ہیں اور بیسٹ ابھی بھی بیسٹ ہی بنا ہوا تھا کیونکہ اسے کوئی لڑکی نہیں ملی تھی۔ پھر ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے بیل۔ یہ مووی کی مین کریکٹر ہے اور وہ ایک ویلیج میں رہتی ہے۔ اس کے فادر ایک ڈیزائنر ہے اور وہاں پر ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گیسٹون۔ گیسٹون بیل کو لائک کرتا ہے لیکن بیل اس کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ نیچر وائز بہت برا ہے اور بیل ایک فرینڈلی نیچر کی مالک ہے۔ گیسٹون اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن بیل ہی نہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیل کے فادر کسی کام سے باہر جا رہے ہوتے ہیں کہ جس راستے سے انہوں نے جانا ہوتا ہے وہاں پر آگ لگی ہوتی ہے تو وہ بھیڑیوں والے راستے سے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس راستے میں بہت سارے جنگلی بھیڑیے تھے جو کہ خون خوار تھے کہ اچانک سے وہ بھیڑیے بیل کے فادر کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور وہ ان سے بچتے بچتے بیسٹ کے محل میں آ جاتے ہیں۔ وہ محل میں آ جاتے ہیں اور سب کو آوازیں لگاتے ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں دیتا کہ اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کر اس کھانے کو کھانے لگتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کپ بیل کے فادر سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سول ہے جو انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے نہیں ڈرتا اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ بیل کے فادر سے باتیں کیسے کر رہا تھا۔ اصل میں یہ چیزیں انسان تھی جو کہ اس جادوگرنی کی کرس کی وجہ سے چھوٹی موٹی چیزیں بن گئی۔ یہ سب انسان تھے اور اس توڑ کے بعد وہ بھاگ جائیں گے، لیکن پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیل کے فادر اپنی بیٹی کے لیے ایک فلاور لے کے جا رہے تھے کیونکہ بیل نے ان سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک فلاور لے کے آنا۔ جیسے ہی وہ فلاور توڑتے ہیں بیسٹ وہاں آ جاتا ہے اور ان کو جیل میں قید کر دیتا ہے، لیکن ان کا فادر کا گھوڑا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا بیل کے پاس آتا ہے۔ بیل جب یہ دیکھتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے فادر کا گھوڑا تو آ گیا ہے لیکن فادر نہیں آئے، تو وہ جلدی سے اس گھوڑے پر بیٹھ کے بیسٹ کے محل میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ بہت آوازیں لگاتی ہے کہ کیا یہاں کوئی ہے اور اپنے فادر کو بھی بلاتی ہے لیکن آگے سے اس کو کوئی رسپانس نہیں ملتا، لیکن پھر بھی وہ بلاتی رہتی ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیل اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر بیل کے فادر قید تھے، بیسٹ نے انہیں قید کیا تھا، تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ یہ سارا محل زندہ ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ نہیں تو وہ تمہیں بھی قید کر دے گا۔ کہ اچانک سے وہاں پر بیسٹ آ جاتا ہے۔ بیل کے فادر ابھی اسے بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ بیسٹ آ جاتا ہے، لیکن بیل اسے کہتی ہے کہ تم میرے فادر کو چھوڑ دو، انہوں نے صرف ایک فلاور ہی تو توڑا ہے۔ تو بیسٹ ایک پتھر دل انسان تھا، وہ ہی کہتا ہے کہ نہیں۔ بیسٹ کہتی ہے کہ مجھے ایک بار اپنے فادر سے مل لینے دو یا پھر تم مجھے ان کی جگہ قید کر لو اور میرے فادر کو چھوڑ دو، صرف ایک دفعہ مجھے ان سے مل لینے دو۔ تو بیسٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے،
میں یہ دروازہ صرف ایک ہی دفعہ کھولوں گا اور اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس کے بعد تم کبھی بھی باہر نہیں آ سکو گی۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ کھول دیتا ہے اور بیل کے فادر باہر آ جاتے ہیں۔ بیل چالاکی سے اپنے فادر کو باہر کھینچ کر دروازہ بند کر دیتی ہے اور اب وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکے گی کیونکہ بیسٹ نے اسے پہلے بھی بتایا تھا، اور دروازہ بند ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ بیل کے فادر اسے کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور وہ بیسٹ اسے لے جاتا ہے۔ بیل جو کہ بہت پریشان تھی، لیکن وہ کینڈل لیمپ اور کلوک جو کہ پہلے انسان تھی اب چھوٹی موٹی چیزیں بن گئی ہیں اس جادوگرنی کے کرش کی وجہ سے، وہ وہاں پر آتی ہیں اور بیل کو کہتی ہیں کہ ہم تمہیں ایک سیپریٹ روم پرووائڈ کریں گے۔ وہ باتیں بھی کر سکتے تھے، چل پھر بھی سکتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے، بس وہ انسانوں جیسی خوبیاں کھو چکے تھے کہ وہ ان کی ٹانگیں ہوں اور ان کے ہاتھ پاؤں ہوں۔ وہ بیل کو ایک سیپریٹ روم پرووائڈ کرتے ہیں جس کو دیکھ کر بیسٹ بہت غصہ ہو جاتا ہے اور ان کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے میری مرضی کے بغیر ایسا کیوں کیا، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ شاید یہی وہ لڑکی ہو جو ہمیں اس قرض سے آزادی دلوا سکے۔ تم سوچو تو صحیح، اب بیسٹ کو ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ صرف اسی کی وجہ سے یہ سارے لوگ ان چھوٹی موٹی چیزوں میں بدلے تھے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ لیکن جب سارے لوگ اس بات کے لیے انسسٹ کرتے ہیں تو وہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اسے کہوں گا کہ تم آج رات کا ڈنر میرے ساتھ کرو۔ اب بیسٹ کی ہی غلطی تھی تو وہ جاتا ہے اور بیل کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ ڈنر کے لیے آؤ، لیکن بیل منع کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سفارش نہیں کر رہا، تمہارے سے گزارش نہیں کر رہا، بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی بلکہ ساری زندگی کے لیے بھوکی رہ لوں گی۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کو کوئی کھانا نہیں دے گا، لیکن جو اس کی باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو منع کرتی ہیں کہ ایسا نہیں کریں، شاید یہی وہ لڑکی ہو جو ہمیں آزادی دلوائے۔ انہیں ابھی بھی اس قرض کی فکر تھی۔ وہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ پھر ہمیں بیسٹ دکھایا جاتا ہے جو اس فلاور کے پاس آتا ہے اور اس فلاور کو دیکھنے لگتا ہے کہ اس کی ایک اور پیٹل گر گئی ہے، اس کی ایک اور پنکھڑی گر گئی ہے، اور بیسٹ اداس ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں کینڈل لیمپ اور کلوک دکھائے جاتے ہیں جو کہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اور پنکھڑی گر گئی ہے اور اگر لاسٹ پیٹل گر گئی تو کیا ہوگا۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے بیل کے فادر بلی جاتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ مجھے ایک درندے نے قید کر دیا تھا اور اس نے اب میری بیٹی کو بھی پکڑ لیا ہے، میری مدد کرو۔ لیکن وہ ان کی ایک نہیں سنتے اور سب ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سٹوری سنا رہے ہیں، لیکن گیسٹون جو کہ بیل کو پسند کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اور آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گیسٹون اور بیل کے فادر چلنے لگے ہیں۔ وہ اس راستے میں جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک بیل کے فادر کو وہ رستہ ہی بھول جاتا ہے جس راستے وہ بیسٹ کے محل پہنچے تھے۔ گیسٹون غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کر کے رہوں گا۔ لیکن بیل کے فادر جن کو پتا تھا کہ ان کی بیٹی ان سے شادی نہیں کرے گی، وہ کہتے ہیں وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گی۔ گیسٹون انہیں پنچ مار کے بے ہوش کر کے ایک ٹری کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ کیونکہ وہ بھیڑیوں کا علاقہ تھا تو بھیڑیے انہیں کھا لیں گے، اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ہمیں ایک عورت دکھائی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ایگتھا۔ وہ پہلے ہی اس ولیج سے نکالی گئی تھی، وہ بیل کے فادر کو بچا لیتی ہے۔ پھر ہمیں دکھائی جاتی ہے بیل جو اس میجیکل فلاور کے پاس آ جاتی ہے اور اس کو ٹچ کرنے لگتی ہے کہ بیسٹ وہاں آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تم کیا کرنے والی ہو۔ وہ غصہ کرتا ہے اور بیلی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ بیل وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کہ بیل وہاں دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا ہے، وہ بھیڑیے اس کو کھانے ہی لگے ہیں کہ اچانک سے وہاں پر بیسٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے جو کہ اسے بچا لیتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور وہ بھیڑیوں سے لڑائی کرتا ہے۔ وہ بھیڑیوں سے لڑتا ہے اور انہیں مار لیتا ہے اور بیلی کی جان بچا لیتا ہے، لیکن بیسٹ جو کہ ان سے لڑ لڑ کے زخمی ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بیل خود وہاں سے جانے کے بجائے اس کے پاس آتی ہے کیونکہ بیسٹ نے ان کی جان بچائی تھی۔
بیسٹ کو وہ کہتی ہے کہ تمہیں خود ہی اٹھنا پڑے گا کیونکہ میں تمہیں نہیں اٹھا سکتی، تم کافی بھاری ہو۔ اور بیسٹ بہت مشکل سے اس کے گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور وہ محل کی طرف چل دیتے ہیں۔ جب وہ محل پہنچتے ہیں تو سارے لوگ یعنی کینڈل لیمپ اور کلوک پارٹی منا رہے ہوتے ہیں کیونکہ بیل دوبارہ سے ان کے محل میں آ گئی تھی اور وہ بہت خوش تھے کہ اب انہیں اس قرض سے آزادی مل جائے گی۔ سارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کب بھی باتیں کر رہے ہیں اور ایک اور پیٹل کے گرنے سے پہلے وہ لوگ یہ کام ختم کر لیں گے اور وہ انسان بن جائیں گے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے بیسٹ، جہاں پر بیل ایک شاعر پڑھ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بکس پڑھتی ہے۔ وہ لو سٹوری کا شاعر تھا جسے بعد میں بیسٹ کمپلیٹ کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر بیل بہت حیران ہو جاتی ہے کہ کیا تم بھی سٹوریز پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں، لیکن میں پیار محبت کی سٹوریز نہیں پڑھتا، میں باقی چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کیوں؟ تمہیں پیار محبت کی سٹوریز کیوں نہیں اچھی لگتی؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب بکواس ہوتی ہیں، مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، میں دوسری چیزوں میں انٹرسٹ لینا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے بیل اور بیسٹ کی لائبریری میں آتے ہیں جہاں پر بیل اتنی ساری کتابیں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو ولیج میں کتابیں نہیں ملتی تھی کیونکہ گاؤں ان پڑھ لوگوں کا شہر ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی بیل کو بہت ہی کم لوگ کتابیں پڑھنے کو دیتے ہیں۔ اب ہمیں دکھایا جاتا ہے بیسٹ اور بیل کی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ آپس میں کتابیں پڑھتے ہیں اور سیریں کرتے ہیں۔ وہ محل میں ہر جگہ پھرتے ہیں، ایک ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ ہر وقت سٹوریز پڑھتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے بیسٹ اور بیل، بیسٹ اسے بتاتا ہے کہ ایک جادوئی بک ہے جو اسے کسی وچ نے دی تھی، تم اس بک میں پاسٹ میں بھی جا سکتی ہو اور پریزنٹ میں بھی، یہاں تک کہ تم فیوچر بھی دیکھ سکتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں وہاں جانا چاہتی ہوں جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کی مدر کو ایک بیماری تھی اور وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ میری بیٹی کو یہاں سے دور لے جاؤ، کہیں اس کو بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ اس سب کے بعد بیل بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے بیسٹ اور اس کے ساتھی اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں بیل سے اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس قرض سے آزادی مل سکے، لیکن بیسٹ ابھی سب کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتے اور انسسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ وہ پہلے بیسٹ کو تیار کرتے ہیں اور پھر بیل کو تیار کرتے ہیں، یہ دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے بیل کے فادر جو کہ وہاں پر آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں ایگتھا نے بچا لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایگتھا کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، گیسٹن نے مجھے پہاڑوں میں اکیلا چھوڑ دیا تھا جنگل میں۔ تو گیسٹن کہتا ہے کہ یہ عورت تو پہلے بھی ولیج سے نکالی جا چکی ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی الزام تھا، تمہیں اس کی باتوں کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو گیسٹن کا دوست بھی یہی بولتا ہے کیونکہ وہ بھی ساتھ گیا تھا، اور یہاں پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیل کے فادر کا مینٹل بیلنس خراب ہو گیا ہے، وہ اب پاگل ہو چکے ہیں، انہیں مینٹل اسائلم بھیج دینا چاہیے۔ یہاں پر ہمیں بیسٹ اور بیل ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ دونوں اتنا خوبصورت ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیسٹ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے فادر کی یاد تو آتی ہوگی۔ تو بیل کہتی ہے ہاں، مجھے اپنے فادر کی بہت یاد آتی ہے اور میں انہیں بہت زیادہ مس کرتی ہوں، کاش میں ان کے پاس جا سکتی۔ تو بیسٹ اسے ایک جادوئی میرر دیتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کسی کو بھی دیکھ سکتی ہو۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ میرے فادر کو دکھاؤ۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے فادر کو مینٹل اسائلم بھیجا جا رہا ہے، جس کے بعد وہ کافی ڈر جاتی ہے اور اپنے فادر کے لیے پریشان ہو جاتی ہے۔ بیسٹ کہتا ہے کہ انہیں تمہاری ضرورت ہے، تم جاؤ، جلدی ان کے پاس جاؤ۔ یہ سن کر بیل بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اپنے فادر کے لیے جانے لگتی ہے، لیکن بیسٹ جو کہ اندر سے بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ چلی گئی۔ اب وہ پھول کے پاس آ جاتا ہے جس کی چند ہی پیٹلز رہ گئی تھی اور وہ بھی جلدی ہی گرنے والی تھی، اور وہ کافی اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو کہتی ہیں اب ہم کبھی نہیں ٹھیک ہو سکیں گے۔ ہمیں دکھائی جاتی ہے بیل جو کہ اپنے فادر کو چھڑانے آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے فادر سچ بول رہے ہیں، ان کا مینٹل بیلنس خراب نہیں ہوا، انہیں پاگل خانے مت بھیجو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پروف دکھاؤ۔ تو وہ کہتی ہے یہ
اس مرر میں بیسٹ کو دکھاؤ۔ وہ بیسٹ کو دکھاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر سب لوگ بہت ڈر جاتے ہیں۔ گیسٹون کہتا ہے کہ ہمیں اس کو مارنا چاہیے، آج اس نے بیل کو کڈنیپ کیا ہے تو کل وہ تمہارے بچوں کو بھی کڈنیپ کرے گا، چلو اس کو مار دیتے ہیں۔ بیل کہتی ہے نہیں۔ یہ دیکھ کر گیسٹون بہت جیلس ہو جاتا ہے اور بیل کو کہتا ہے کہ اب ہمیں اسے مارنا چاہیے، لیکن بیل بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ بیل کو کہتا ہے کہ تم یہیں رکو گی، اور وہ سب لوگوں کو بھڑکا کر ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس بیسٹ کو مارنے کے لیے۔ سب لوگ اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس بیسٹ کو مارنے لگتے ہیں کہ کہیں وہ ہمارے اوپر بھی اٹیک نہ کر دے۔ اب وہ سارے جانے لگتے ہیں، وہ سارے جا کر بیسٹ کے محل پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن بیسٹ کے ساتھی بھی ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر سب کی لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گیسٹون جو کہ بیسٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے، بیسٹ جو کہ بیل کے جانے پر پہلے ہی بہت زیادہ اپسیٹ تھا تو وہ اس بات کو سیریس نہیں لیتا اور وہ رونے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، گیسٹون اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، تو بیسٹ کہتا ہے تم مجھے مارو یا زندہ رکھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اس کو شوٹ کر دیتا ہے۔ بیسٹ نیچے گرنے لگتا ہے۔ گیسٹون ایک اور گولی چلانے لگتا ہے کہ بیل وہاں آ جاتی ہے، وہ بیل سے گن لے لیتی ہے اور گیسٹون نیچے گرنے لگتا ہے اور وہ ایک جگہ پر گر جاتا ہے۔ بیسٹ جو کہ اب گرنے والا تھا کہ وہ بیل اس کو آواز دیتی ہے بیسٹ، یوں دیکھ کر وہ اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اور وہ بیل کی طرف آنے لگتا ہے کہ اچانک سے گیسٹون اس پہ حملہ کرتا ہے اور وہ اب اس کا مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ گیسٹون اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہوئی، میں اب کبھی تم لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا، اور وہ اسے معافیاں مانگنے لگتا ہے کہ بیسٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اب دوبارہ کبھی مت تنگ کرنا، اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن گیسٹون جو کہ بہت جیلس پرسن تھا وہ وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن اب وہ بیسٹ کو ایک اور شوٹ کر دیتا ہے اور وہ برج پہ ٹوٹنے لگتا ہے جس کے اوپر گیسٹون کھڑا تھا اور وہ گرنے لگتا ہے۔ گیسٹون جو کہ گر جاتا ہے اور وہیں پر مر جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں بیسٹ دکھایا جاتا ہے جو کہ اب مرنے والا تھا کیونکہ اس کو گیسٹون نے 2 گولیاں مار دی تھی اور وہ مرنے ہی والا تھا۔ بیسٹ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور بیل بھی کہتی ہے کہ اچانک پھول کی لاسٹ پیٹل بھی گر جاتی ہے اور بیسٹ ایک دم سے خاموش ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں بھی جو اس محل میں موجود تھی وہ ایک دم بے جان سی ہو جاتی ہیں جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ کہ اچانک ہمیں دکھایا جاتا ہے بیسٹ اور بیل کی جو آخری باتیں تھی، اس کے بعد بیسٹ اسے کہتی ہے کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور وہ عورت جو ایگتھا تھی جو یہ سب دیکھ رہی تھی وہ اصل میں جادو کرنی تھی۔ وہ بیسٹ اور بیل کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے ہیں، اسی لیے وہ اس فلاور کو جوڑ دیتی ہے اور اس کرس کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ فلاورز کی پیٹل جا کر بیسٹ پہ لگتی ہیں اور وہ واپس میں پرنس بن جاتا ہے جیسے وہ پہلے تھا۔ یہ دیکھ کر بیسٹ اور بیل دونوں خوش ہو جاتی ہیں۔ بیسٹ جو کہ اب ایک پرنس تھا اور محل میں موجود تمام چیزیں واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہیں۔ سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور پارٹی کرنے لگتے ہیں۔ بیسٹ اور بیل ہمیں آخر میں ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کہ اب بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ تھینک یو فار واچنگ۔